مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سلیم رضی اللہ عنہما سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، وہ کمزور تھی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکالیں، پھر اپنی اوڑھنی نکالی اور اس کے کچھ حصے میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے بغل کے نیچے چھپا دیں اور اوڑھنی کا کچھ حصہ مجھے اڑھا دیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب میں اسے لے کر آپ کے پاس آیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ملے اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو میں جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کھانا لے کر؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے جو آپ کے ساتھ تھے فرمایا، اٹھو چلو۔ چنانچہ وہ سب چل پڑے اور میں ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ، اور ہمارے پاس کچھ نہیں جو ہم انہیں کھلائیں۔ سلیم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ چلے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ دونوں اندر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیم جو تمہارے پاس ہے اسے لے آؤ۔ چنانچہ وہ وہی روٹیاں لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توڑنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ توڑی گئیں، اور سلیم نے اپنے گھی کی کپی کو اس پر اوندھا کر دیا اور اس میں چپیڑ دیا۔ پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جو اللہ نے پڑھوانا چاہا۔ پھر آپ نے فرمایا 10 آدمیوں کو اندر لے آؤ، تو انہوں نے انہیں آنے دیا اور وہ کھا کر آسودہ ہو گئے۔ پھر وہ نکل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا 10 کو اندر آنے دو، تو انہوں نے انہیں آنے دیا، وہ بھی کھا کر خوب آسودہ ہو گئے اور نکل گئے۔ اس طرح سارے لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، اور وہ سب کے سب 70 یا 80 آدمی تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3630۔ یہ حدیث صحیح ہے۔